السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن. آج کا جو ذکر ہے باب نمبر 1 وہ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب ہیں. آپ 63 سال کی عمر آپ نے گزاری. آپ کی تاریخ پیدائش اپریل 20 7002 عیسوی ہے اور آپ کی تاریخ وفات دسمبر 14 7065 عیسوی ہے. آپ مدینہ ہی میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال مدینہ ہی میں ہوا، لہٰذا آپ وہیں مدفن ہیں. تعارف: آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے. آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے. آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا، اولیاء کتاب کے باغ کا پھل، آل علی، نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں. اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطبات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا. اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے ایک الگ ضخیم کتاب کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے شروع کر رہے ہیں. حالات: آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. اور جو لوگ آپ کے طریقے پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کی طریقت کا قائم مقام ہے. اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا. آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زاہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں. نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رازہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں. غلط فہمی کا ازالہ: مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. اس لیے ان کے عقائد ہی میں یہ شے شامل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ لازم بھی ہے. امام شافعی پر فضیلت کا الزام: کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں: اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے. اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب فضل خیال کرے. سنی کی تعریف: صحیح معنوں میں اس کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو. ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ساتھیوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رحمۃ اللہ علیہم موجود ہیں۔ عظمت اولیاء کا اظہار۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور حضرت صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دینا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا، لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ بات دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی وحشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ آپ دیکھیے کتنا پاورفل جملہ ہے، میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں یعنی نسبت سے نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ اور امیجن کیجئے امام جعفر صادق کے لیول کا شخص یہ فرما رہا ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کا غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ نفاق سے نفرت۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت سفیان ثوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر پڑھے: ذهب الوفا ذهب انس الذاهب والناس بنت خائل ومارب۔ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے۔ یحشو بینہم المودۃ والوفا وقلوبہم محشورہ یقارب۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ظاہر مخلوق کے لیے، باطن خالق کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس سے آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ھذا الخلق و ھذا الحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ دانش مند کون ہے؟
ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانشمند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانشمندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پہ عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں، ہاں البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازل نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ امیجن۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں نے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ حق رفاقت۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ عز و جل کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی جل شانہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں تو جل شانہ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے اپنا لباس اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ طریقہ ہدایت۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ رائے قلبی، میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ لم اعبد ربا علم آرا، یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوا دیا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ارشادات۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی خاص شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہتا ہے اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ وقت اپنے مال کا تصور رہتا ہے،
اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ یختص برحمت من یشاء کی تفسیر کے سلسلے میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمتاً مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ جنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ لگا مجھے جملہ، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت منکشف ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا۔ سوم کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ چہارم بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑھنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پنجم فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی تمام میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا ہے تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتداز، اگرچہ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے، اور یہاں پہلا باب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔